दिखा देता हूँ, ये भी गैदरिंग आ रही है। चपाए की चेयर्स आगे कर देंगे। कैमरा चल रहा है, आपने मेरा फ्रेम दिखता है, बड़ा अच्छा है।
ابھی میرے ساتھ اور میرے رائٹ لیفٹ میں بھی بہت سارے لوگوں نے آج یہاں پر وزٹ کیا. لاہور چیمبر آف کامرس کے پریزیڈنٹ ابھی جو لاہور ایکسپو کے اندر گجرانوالہ کی جو چیمبر کی جو یہاں پر نمائش ہے اس کو وزٹ کر رہے ہیں. میرے ساتھ ابھی موجود ہیں لاہور چیمبر آف کامرس کے پریزیڈنٹ. میں ان سے بات کرتا ہوں, ان سے پوچھتا ہوں کہ وہ آج گجرانوالہ کی ایکسپو کے حوالے سے کیا بات کرتے ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی ویلکم جی, آپ گجرانوالہ کی ایکسپو میں تشریف لائے. ہمیں آج کی ایکسپو کے لحاظ سے جس طرح آپ نے ایکسپو کو وزٹ کیا, گجرانوالہ کی پروڈکٹ کو دیکھا, گجرانوالہ کی بنی ہوئی چیزیں جو آج یہاں پر اتنے بڑے فلور پہ آپ کے شہر کے فلور پہ ڈسپلے ہیں, اس بارے میں آپ کیا کہتے ہیں آج کی ایکسپو کے والے؟ جی میں سب سے پہلے تو مبارکباد دوں گا گجرانوالہ چیمبر آف کامرس کو, جناب شعیب بٹ صاحب کو, اخلاق صاحب کو اور ان کی ساری ٹیم کو, کہ جس طرح خوبصورت طریقے سے انہوں نے یہ ایکسپو کا انعقاد کیا ہے. سارے لاہور میں ہلچل مچا دی ہے انہوں نے ماشاءاللہ, کہ جی گجرانوالہ کی جو پروڈکٹس ہیں اور ان کو دیکھ کے ایسا ہی لگ رہا ہے کہ کسی بھی انٹرنیشنل جو برانڈ ہے اس سے کسی طرح بھی کم نہیں ہے. وہ ہم پلاسٹکس میں دیکھیں, خواہ سٹیلز میں دیکھیں, کنفیشنری کی آئٹمز دیکھی ہیں, کاسمیٹکس دیکھی ہیں, پنکھا, فین, واشنگ مشین, تو میرے خیال اب گجرانوالہ کی پہچان بن چکی ہے. تو یہی ایک اچھا طریقہ ہے کہ اپنی پروڈکٹس کو انٹروڈیوس کروانے کا پوری بین الاقوامی دنیا کے آگے ایکسپوز کے ذریعے. اور میرے خیال بٹ صاحب کی جتنی بھی سلسلے میں کاوشوں کی تعریف کی جائے وہ کم ہے. اور یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے جی, اپنا وقت, اپنا کاروبار چھوڑ کے کمیونٹی کے لیے سارا کام کرنا, کہ کسی طرح اپنے شہر کا نام ہم دنیا کے جو ہے اس نقشے کے اوپر بلند کر سکیں, زیادہ سے زیادہ ایکسپورٹ ہو سکے. اور انشاءاللہ تعالی لاہور چیمبر بھی حاضر ہے جی گجرانوالہ کی ہر قسم کی سپورٹ کرنے کے لیے. اور مجھے یقین ہے اس ایکسپو کو کہ بڑے دیر ہاں نتائج ہوں گے, ایک دم نتیجہ نہیں ہوتا. آنے والے کئی سالوں میں جب ایکسپورٹ آرڈرز آتے رہیں گے, آپ کے میڈیا کے تھرو جب چینلز پہ لوگ دیکھیں گے یہ خبریں, تو ان چیزوں کا بڑے دیر پا اثرات ہوتے ہیں. گجرانوالہ میں واشنگ مشین آپ نے دیکھی, کولر, سیرامکس, سینیٹری فٹنگس, اس کے علاوہ بیوٹی میں بھی اب گجرانوالہ بہت آگے ہے. ویسے تو خوبصورت بھی ہے لیکن عورتوں کی بیوٹی بنانے کے لیے بھی بہت سی ایسی پروڈکٹس ہیں جو گجرانوالہ بنا رہا ہے. تو ایک فلور کے اوپر آپ لاہور چیمبر جب بھی کوئی ایگزیبیشن کرتی ہے, کراچی چیمبر کرتی ہے, یا انٹرنیشنلی کسی بھی فلور کے اوپر ہم جائیں تو گجرانوالہ اپنے ہائٹ کے مطابق اپنا حصہ لیتا ہے اور بناتا ہے. آپ نے یہ پروڈکٹ ہماری دیکھی, آپ نے اس فلور کو وزٹ کیا, کیا ہماری پروڈکٹ گجرانوالہ کی بنی ہوئی پروڈکٹ ہیں یہ عالمی معیار کے اوپر پورا اترتی ہیں, اور کیا اس کی ایکسپورٹ کو زیادہ کرنے کے لیے کون سی ایفرٹس کی ضرورت ہے؟ جو آپ کا ایکسپیرینس کیا کہتا ہے اس بارے میں؟ میرے خیال میں آپ نے جو پہلے تو حصے کی بات کی نا کہ گجرانوالہ کا کیا حصہ ہونا چاہیے, ہماری اردو میں ایک محاورہ ہے کہ حصہ بقدر جثہ, تو گجرانوالہ کا جثہ سب سے زیادہ ہے, تو انشاءاللہ ان کا حصہ بھی سب سے زیادہ ہے پاکستان کی ایکسپورٹس میں. اور سنجیدگی سے بھی بات کی جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں شہر کے سائز کو نہیں دیکھنا ہوتا, ان کے پوٹینشل کو دیکھنا ہے, اور وہ پروڈکٹس جو بنا رہے ہیں وہ سب سے اہم ہے ان کو دیکھنا. تو جس طریقے کی اچھی پروڈکٹس بنی ہوئی ہیں ان کی کوالٹی میں, اور میں حقیقتاً بہت متاثر ہوا ہوں کہ اتنا زبردست کام ہو رہا ہے پوری گجرانوالہ میں. اور انشاءاللہ تعالیٰ جس طرح انٹرنیشنلی ایک بہت بڑا نام بن چکا ہوا ہے گجرانوالہ کی انڈسٹری کا, یہ اور بہتر سے بہتر ہوگا. اور یہی طریقہ ہے کہ وی شوڈ کیپ آن پروموٹنگ آر پروڈکٹس فار انٹرنیشنل سیکٹر, تاکہ ہم ایکسپورٹ اب حل ہے جی پاکستان کی معیشت کا. جس قدر ہم برے حالات سے گزر رہے ہیں ہمارا حل ہی ایکسپورٹس ہے, اور دس از اے اسٹیپ فارورڈ ٹو اٹ. بہت شکریہ جی. میرے ساتھ موجود تھے لاہور چیمبر آف کامرس کے پریزیڈنٹ, جنہوں نے اپنی آراء دیں آج جو یہاں پر ایگزیبیشن جاری ہے اس کے بارے میں, کہ یہاں پر جو پروڈکٹس ہیں وہ کسی عالمی معیار کی کسی پروڈکٹ سے کم نہیں ہیں. اور جو ادھر ڈسپلے کی گئی ہیں بہت سی ایسی آئٹمس ہیں جن میں گجرانوالہ سویٹس میں بھی اب سب سے آگے ہے. یہاں پر لوگ جس طرح کے گجرانوالہ کے لوگ مشہور ہیں کہ یہ کھاتے بہت زیادہ ہیں, اور واقعتاً کھاتے ہیں لیکن لذیذ چیزیں کھاتے ہیں. گجرانوالہ کی کھانے کی چیزیں ہوں یا پکانے کی چیزیں ہوں یا بیچنے کی چیزیں ہوں, یہ ساری اپنی عالمی معیار پر پورا اترتی ہیں. میرے ساتھ موجود ہیں گجرانوالہ کے ایکس پریزیڈنٹ اور ایک گروپ کو لیڈ کرتے ہیں, چیئرمین ہیں. میں ان سے بات کرنا چاہوں گا. سونیکس گروپ کے ہیڈ ہیں, ان سے میں بات کروں گا. اخلاق احمد بٹ صاحب جو کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے, بہت بڑا نام ہے گجرانوالہ کی انڈسٹری کا. اگر بات کروں چیمبر کا یا کسی اور یونین کا, تو بٹ صاحب کو شامل کیے بغیر یا ان کا نام لیے بغیر شاید اس گروپ کو یا اس آرگنائزیشن کو کمپلیٹ نہیں کیا جا سکتا. السلام علیکم بٹ صاحب. السلام. بٹ صاحب, سب سے پہلے تو آپ کا گروپ ایک مبارکباد کا مستحق ہے.
یہ میرے الفاظ نہیں، یہ لوگوں کے الفاظ ہیں جو یہاں پر وزٹ کر رہے ہیں کہ آپ نے اتنی اچھے طریقے سے آرگنائز طریقے سے گجرانوالہ کی پروڈکٹ کو ایک بڑے فلور پر لے کر آئے. تو آپ کیا فیل کر رہے ہیں؟ میں یہاں پہ آج دوسرا دن ہے، آپ دیکھ رہے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ آئی ایم فیلنگ پراؤڈ. وہ جو ہمارے پریزیڈنٹ نے ایک کاوش کی ہے اس کے ساتھ ہم بھی اس کے ساتھ تھے. بہرحال یہ پریزیڈنٹ کی ایک کاوش ہوتی ہے شعیب بٹ صاحب کی. ماشاءاللہ آج جو نتیجہ ہمارے سامنے ہے کہ جس طرح فیملیز آ رہی ہیں، جس طرح لوگ آ رہے ہیں، جس طرح امبیسڈر آ رہے ہیں، فارن ڈیلیگیشن آ رہے ہیں، تو ہمارے لیے یہ پرمسرت موقع ہے اور ہماری انڈسٹری کے لیے، ہماری بزنس کمیونٹی کے لیے ایک بہترین موقع فراہم کیا ہے چیمبر نے. اور اس طرح کے ایونٹ مختلف اوقات میں ہونے چاہیے. بٹ صاحب ایک فلور کے اوپر میں سمجھتا ہوں کہ آپ بھی گجرانوالہ میں ہی آپ کی ساری زندگی گزری اور مجھے بھی تھوڑا وقت گجرانوالہ میں جتنی اللہ نے زندگی دی ہو گیا. بٹ صاحب گجرانوالہ میں جتنی چیزیں بنتی ہیں ایک فلور پہ اکٹھی نہیں کی جا سکتی ہیں. جتنی آپ نے اکٹھی کر لی ہیں یہ آپ کی ایفرٹس ہیں، لیکن گجرانوالہ کو منی جاپان کہا جاتا ہے. یہاں پر ایسی ایسی پروڈکٹ بنتی ہے، دوسرے شہروں سے، دوسرے ملکوں سے لوگ آ کے اس چیز کو خریدتے ہیں اور اس کی معیاری ہونے کی ضمانت دیتے ہیں. تو آج بھی گجرانوالہ اسی طریقے سے کام کر رہا ہے جو ماضی میں تھا. اس کو آگے لانے کے لیے اس طرح کا کوئی ایکسپو سینٹر گجرانوالہ میں نہیں بننا چاہیے. اس میں کوئی شک نہیں ہے بٹ صاحب کہ واقعی ایکسپو سینٹر ہماری ضرورت ہے. یہ ایک آلریڈی پلان میں ہے وزیر آباد کے قریب، لیکن آپ کو پتہ ہے یہاں سیاسی گورنمنٹیں کوئی 1 سال رہتی ہے، کوئی 2 سال رہتی ہے اور پلان ہی رہ جاتا ہے. حالانکہ یہ لاہور سے زیادہ ہمارے ایک ٹرائی اینگل، گولڈن ٹرائی اینگل ہے نا، اس کی ضرورت ہے اور پرپوز بھی ہے، یہ بننی ہے. لیکن اللہ کرے جلد بن جائے تو میں سمجھتا ہوں اس سے اچھی کوئی بات نہیں ہوگی. جس طرح آپ نے کہا کہ پروڈکٹس دن بہ دن ماشاءاللہ اب ترقی، اب ہمارا نیا بلڈ آ گیا، ہمارے بچے آ گئے ہیں، پڑھے لکھے آ گئے ہیں. وہ اس چیز کو ریلائز کرتے ہیں کہ اگر ہم دنیا کے ساتھ نہیں چلیں گے تو صرف پاکستان کو فوکس کر کے یہ کاروبار مزید نہیں پھیلے گا. بٹ صاحب کیا خیال ہے ہمیں گجرانوالہ چیمبر کو ایک اکھاڑا بنانے کی بجائے یا ایک سیاست کی نظر کرنے کی بجائے، ایک گروپ بنانے کی بجائے ایک برادری، ایک آرگنائزیشن کو ساتھ لے کر کیا بزنس کو ایک برادری نہیں سمجھنا چاہیے تاکہ سب لوگوں کا بزنس پروان چڑھے؟ ہم لوگ ایک دوسرے کی ٹانگیں کب تک کھینچتے رہیں گے؟ یہ جب ہم لاسٹ ایئر جیتے نا، اس کے بعد 2 مہینے بعد یہ میں نے پرپوزل دی تھی تمام تینوں گروپوں کو کہ آؤ مل کے بیٹھیں، اس شہر کے لیے، اس شہر کی بزنس کمیونٹی کے لیے بہت جنگ لڑ لی. ہم پریزیڈنٹ بن گئے. آپ ہمارے گروپ میں دیکھیں اکثریت لوگوں کی پریزیڈنٹ بن گئے. اب نئے آنے والے لوگ ہیں ان کو ہم موقع دے رہے ہیں دوسروں سے، لیکن اس کا نیگیٹو اثر لیا ہمارے مخالفین نے. وہ نے کہا لو یہ بھاگ گئے ہیں، یہ الیکشن سے بھاگ گئے ہیں. تو بھائی ہم کیوں بھاگیں گے؟ اللہ کا شکر ہے ہمارے اسٹیک یہاں سے ہے، ہم کو باہر سے تو نہیں آئے ہوئے، ہم یہاں کے پیداوار ہیں، ہم یہاں کے واسی ہیں، ہماری جڑیں یہاں پہ ہیں، تو کیوں بھاگیں گے؟ لیکن میں اس تجویز کے بالکل 100% حق میں ہوں کہ بزنس کمیونٹی ایک برادری ہے اور اس برادری کو اکٹھے رہنا چاہیے اور بجائے الیکشن کے مل بیٹھ کے یہ کام کرنے چاہیے. تو میں سمجھتا ہوں اس ملک کا بھی بھلا ہوگا اور اس شہر کا بھی بھلا ہوگا اور بزنس کا بھلا ہوگا. بٹ صاحب شاید جو آپ نے بات کی، کچھ لوگ جس طرح کہ آپ کو میرا چہرہ نظر آ رہا ہے اپنا نہیں اور مجھے آپ کا نظر آ رہا ہے آپ کو اپنا نہیں، اسی طرح ہر بات کے 2 پہلو ہوتے ہیں. کوئی بندہ سوچتا ہے کہ آدھا گلاس پانی بھرا ہوا ہے، کچھ کہتے ہیں کہ آدھا خالی ہے. ہر بندے کی نیگیٹو یا پازیٹیو سوچ کے اوپر حد نہیں ہے، کوئی بھی سوچ سکتا ہے. آپ نے کہا کہ مل بیٹھ جائیں، لوگوں کے ذہن میں کوئی ایسی بات تو نہیں آ گئی کہ شاید یہ چاہتے ہیں کہ الیکشن نہ ہو، ہم اندر ہی بیٹھ کے کچھ سیٹیں بانٹ لیں؟ ایسی تو کوئی بات نہیں کی میں نے. مل بیٹھنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس کا جتنا حق ہے اس کے لے لے، جس کی پریزنٹیشن جتنی بنتی ہے، جتنے ووٹ ہیں اس کو اس کا حق دے دیا جائے. الیکشن سے کہاں بھاگتے ہیں ہم لوگ؟ تو 2010 میں ہم لوگ جمہوریت یہاں لے کے آئے. 5 سال ہم نے کوشش کی، لیٹیگیشن کی، لڑائی جھگڑے ہوئے، بہت سے کچھ ہوا. اس وقت سے یہ الیکشن ہوئے. پہلے تو الیکشن نہیں ہوتے تھے، 16 سال الیکشن نہیں ہوئے تھے، ہم نے الیکشن کرائے. میں آج کے دن میں، آج ایک اچھا دن، ایک اچھا موقع ہے اور یہ آپ کی ایک اچھی ایفرٹ ہے. میں اس کو نیگیٹو نہیں لیتا، نہ آج کی سیاست پہ میں بات نہیں کروں گا، میں صرف آپ سے پازیٹیو بات کروں گا. کیا ایسا کام نہیں کہیں ایسا ہو سکتا کہ جس طرح ہم آج چل رہے ہیں، ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچ رہے ہیں، اس سے کوئی پازیٹیو امیج ہمارے شہر کا سامنے نہیں آ رہا؟ ہم گورنمنٹ سے کسی طرح کی کوئی مراعات نہیں لے پا رہے، کوئی بڑا پروجیکٹ نہیں ہم لے پا رہے.
ہم وہی ایک گجرانوالہ کی طرح بس سڑکاں تے ہی رہ گئے ہیں. کیا خیال ہے کہ کیا ایسی آپ کی کوئی سجیشن ہے بزنس کمیونٹی کے لیے کہ کیا ایسا کریں کہ ہم اتنی محنت کرتے ہیں, 40 بلین کا ہمارے شہر کا ٹیکس ہے اور ہمیں کچھ نہیں ملتا؟ اس میں کوئی شک نہیں, جو آپ نے کہا نا وہ ایسا ہونا چاہیے بزنس کمیونٹی کو, لیکن بدقسمتی سے اس ملک کی سیاست آپ دیکھ لیں, نفرت پھیلا رہے ہیں ایک دوسرے کے خلاف اور تقسیم در تقسیم ہو رہی ہے. وہ بھی اکثر ہمارے چیمبر میں بھی آپ کو نظر آئے گا. قوموں کے ایک رویے ہوتے ہیں, قوموں کی ایک سمت ہوتی ہے. بدقسمتی ہے ہمارے لیڈر, اسی طرح ہمارے چیمبر میں بھی ایسے لیڈر ہیں جن کو اور کچھ نہیں چاہیے, انہیں صرف لڑائی چاہیے, انہیں بس وہ اینٹ رکھنی ہے کہ ہم نے ایسے کرنا ہے, کوئی پازیٹیوٹی نہیں ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ بزنس کمیونٹی اگر مل کے چلے گی, مل کے کرے گی, تو یہ سب چیزیں بہتر ہو سکیں گی. گورنمنٹ چاہے کوئی بھی آئے, اگر یہ کٹھے مل کے بیٹھیں گے تو تبھی اس ملک کا بھلا ہوگا اور اس شہر کا بھی بھلا ہوگا. بٹ صاحب شاید آپ جس طرح یہ کہتے ہیں کہ مل کے چلتے ہیں, مل کے کام کرتے ہیں, تو شاید اس کو جو بزنس کمیونٹی کے وہ لوگ ہیں جو پردے کی بیک سائڈ پہ دیوار کی پیچھے نہیں دیکھتے, وہ شاید اس نظر سے دیکھتے ہیں کہ یہ شاید کہہ رہے ہیں کہ مل کے بیٹھ جاتے ہیں اور بانٹ لیتے ہیں. آپ کا قطع نظر اس چیز سے کہ ایسا کوئی ارادہ یا کہنا نہیں ہے کہ الیکشن نہیں ہونا چاہیے؟ نہیں, ہم یہ بالکل نہیں کہتے. جو بھی ہے جمہوری طریقے سے, پوری طریقے سے آئے, الیکشن کے بعد مل کے بیٹھ جائیں. الیکشن ہو گیا تو بندے پتروں کی طرح بیٹھ جائیں, سب شہر کے لیے سوچیں. شہر کے لیے سوچیں. کیا آپ نے لڑ لو 15 دن 20 دن الیکشن لڑاؤ, اس بھی تہذیب کے ساتھ. بزنس کمیونٹی عام لوگوں میں فرق ہے. اگر اسی طرح جس طرح ہمارے عام الیکشن میں ایک دوسرے کو جو لوازمات بکے جاتے ہیں ایسا ہی بکنا ہے, تو پھر ہمیں اور ان میں فرق کیا ہے؟ لیکن بٹ صاحب جب آپ نے یہ الیکشن لاسٹ جیتا, آپ نے اپنی پوری رجیم بنائی, صدر آپ کے اور دوسری چیزیں ساری آ گئیں, پھر آپ نے جو آپ کی سوچ تھی اس کو امپلیمنٹ کیوں نہیں کیا؟ وہ ہم نے کوشش پوری کی ہے امپلیمنٹ. گجرانوالہ چیمبر, کسی بھی چیمبر کا, آپ یہ لاہور چیمبر ہے, یہ سڑکیں بنانا ہمارا کام نہیں ہے, ہاسپٹل بنانا ہمارا کام نہیں ہے, پروجیکٹ بنانا ہمارا کام ہے توجہ دلانا. ہاں, ہمارا کام ہے رفائی کام کرنا اور گورنمنٹ کو اس طرح متبادل کرانا. آپ بزنس مین اور گورنمنٹ کے درمیان ایک برج بن سکتے ہیں. بنتے ہیں, کوشش کرتے ہیں. لیکن آپ دیکھیں جہاں تک ہم نے کوشش کی ہے, ہمارے پریزیڈنٹ نے, میں سمجھتا ہوں ہمیں پراؤڈ ہے کہ جیسا ہم نے پریزیڈنٹ لائے اور جو اس نے کام کیے اور جتنا وقت اس نے چیمبر میں, یہ ایک ہمارے لیے مثال ہے. پچھلے 15 سال میں مثال نہیں دے سکتے ہم کو جتنا اس پریزیڈنٹ نے اچھا کام کیا. لیکن بدقسمتی ہے ہمارے وائس اور سینئر نائب پریزیڈنٹ بھی ہم نے بنائے, لیکن وہ جب وہاں بیٹھے 15 دن کے بعد انہوں نے سمت علیحدہ کر لی. بٹ صاحب ایک اور بڑا کڑوا سا کوشچن ہے, ہماری چیمبر کے اندر ایک بہت بری بات جو سامنے آتی ہے, وہ میں آپ ہی سے کوشچن کروں گا کہ وہاں پہ ایک برادری ہے, صریحاً اس کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے اور اسی کے خلاف کیا جاتا ہے اور اس کے خلاف کرنے کے ووٹ لیے جاتے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ بدقسمتی ہے. میں بھی جب آیا تھا نا چیمبر میں تو ایلیگیشن ہم پہ یہی لگاتے تھے لوگ, استعمال بھی اسی برادری کو کرتے ہیں, سیٹیں بھی انہی برادری کو دیتے ہیں. یہ دیکھو جو جس برادری کے خلاف کرتے ہیں نا, آپ دیکھیں گے کتنے بندوں کو سیٹیں دے رہے ہیں, وہ کس برادری سے ہے اور اسی کے خلاف باتیں کرتے ہیں. ہماری طرف سے دیکھیں ہم کس برادری کو, ہمارے تو ساتھ سب برادری ہیں, سب بات کرتے ہیں. ہم اپنی برادری کو برادری نہیں سمجھتے, ہم سمجھتے ہیں ہم کاروباری برادری ہیں. اور یہ غلط قسم کا رویہ ہمارے خلاف استعمال کیا جاتا ہے. بعض لوگ کرتے ہیں, سارے نہیں ہیں, اس میں کچھ عناصر ہیں کہ ان کا شیوا ہی یہ ہے کہ اس کو ٹارگٹ کرتے ہیں کہ قبضہ کر رہے ہو. کیا قبضہ ہم نے کیا؟ کیا عمر اشرف ہماری برادری سے تھا؟ کیا اس سے پہلے میاں عامر ہماری برادری سے تھا؟ سعید تاج ہماری برادری سے تھا؟ شعیب بٹ, میرا اس کا کوئی رشتہ داری نہیں ہے. آپ جانتے ہیں مجھے, دور دور تک ہماری رشتہ داری نہیں ہے. لیکن بہتر برادری کے مطابق, اپنی ووٹ کے مطابق, اپنی اسٹرینتھ کے مطابق حصہ تو دینا پڑتا ہے. تو اگر میں آج کی بات کروں تو پریزیڈنٹ اگر اسی برادری سے ہے تو باقی تو اس میں سے کوئی بھی نہیں ہے. کس میں؟ باقی نیچے ایگزیکٹو ممبران جو موجود ہیں, نائب صدور ہیں, ان میں آپ کی جو تقسیم تھی, آپ کے اس گروپ کی جو تھی, آپ نے جو ایگزیکٹو چنے جن کو سب کو آپ نے سیٹ دی, ان میں شعیب بٹ کے علاوہ تو باقی کوئی بھی نہیں تھا. نہیں تھا, باقی دوسری برادری تھی. لیکن کیوں ٹارگٹ کیا جاتا ہے, وجہ کیا ہے؟ ایک عادت ہے لوگوں کی, نیگیٹیوٹی ہے. اس کو الیکشن سٹنٹ کے طور پہ, ٹول کے طور پہ یوز کیا جا سکتا ہے, جس طرح ہماری سیاست میں ہے
چور 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 کہہ دیا کسی کو بے ایمان کہہ دیا, کسی کو کچھ کہہ دیا. ایک ٹرینڈ چلانے کی کوشش کی جاتی ہے, لیکن میرا خیال ہے لوگ اس پہ دھیان نہیں دیتے. لیکن اگر ایسا ہوتا تو یہ پاسبل نہیں. میں بھی صدر بنا, شعیب بٹ صدر بنا, شیخ ثروت اکرام بھی صدر, ہاں صدر بنا, برادری سے صدر آیا, ملک زئی صاحب بنے, میاں عمر سلیم صاحب, عمر سلیم بنے, عمر اشرف بنے, آسم سلیم صاحب, آسم صاحب بنے, اور لیکن سب برادریوں سے آپ نے اسی کے مطابق ایک ان کو حصہ بھی دیا. لیکن آئی ڈونٹ نو کہ یہ کون سی ایسی کوئی پرسنالٹی کلیش ہے, یا کوئی دیکھ نہیں سکتے, یا ٹول کے طور پہ یوز کرتے ہیں اور کام بھی انہیں سے لیتے ہیں اور یوز بھی انہیں کو کرتے ہیں اور گالیاں بھی انہیں کو نکالتے ہیں. صحیح کہتے ہیں, ایز اے ٹول استعمال کرتے ہیں, اور اس میں سب سے بڑی جیلسی ہے. میرا نہیں خیال کہ اس شہر میں کوئی ایسا بزنس مین ہے, اچھا بزنس مین جو کشمیری نہ ہو. آپ دیکھ لیں, آپ مجھے یہ بتائیں, ہر مارکیٹ ہر ٹریڈ میں ہے. دیکھیں اگر ہم مارکیٹ میں شیخ صاحبان بھی ہیں ہمارے دوست, بالکل اچھی کاروباری برادری ہے, لوہار برادری ہے, انصاری برادری ہے, یہ سارے ککے زئی ہیں, اچھے لوگ ہیں. 5 فنگر ناٹ سیم, اچھے برے سب میں ہوتے ہیں اور ساری برادریوں میں ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے. لیکن کیوں آپ شاید لوگوں کو, وہ لوگ جو چیمبر آتے نہیں ہیں, جو اس دیوار کی پچھلی سائڈ پہ دیکھتے نہیں ہیں, وہ چیمبر میں کوئی کام نہیں ان کو پڑتا, ماسوائے کہ جب الیکشن ہوتا ہے تو ووٹ دینے کے لیے, ووٹ لینے کے لیے آ جاتے ہیں, تو ان کو ان کی آنکھوں پہ ایک پٹی باندھی جاتی ہے کہ یہ ایسا ہی ہے, آپ دیکھ سکتے ہیں. نہیں, بس کچھ لوگ ہیں, پٹی کسی کو نہیں آج تک نہیں باندھ سکے. یہ ٹرینڈ چلاتے ضرور ہیں, یہ چلتا نہیں ہے. اگر یہ چلتا تو ہمیں لوگ ووٹ نہ دیتے بٹ صاحب. کچھ دن رہ گئے ہیں الیکشن میں, انشاءاللہ. تو کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں؟ انشاءاللہ پہلے سے بہتر پوزیشن میں آئیں گے. انشاءاللہ پچھلے سال سے ہم بہتر پوزیشن میں آئیں گے. میں سمجھتا ہوں موجودہ پریزیڈنٹ نے جو کام کیے ہیں, بہترین کام کیے ہیں, لوگوں کے دل جیتے ہیں ہم لوگوں نے, لوگوں کے دلوں کے گھر کیا ہم نے. ابھی آپ نے ابھی جو سی کلاس میں ایک وہ جو مائنس کیے گئے ہیں ان لوگوں کو جن کی 50 ملین سے کم کی ٹرن اوور تھا, وہ لوگ ایک نیگیٹو سوچ رہے ہیں. حالانکہ ووٹ تو سی کا بھی وہی ہے, اے کا بھی وہی ہے, صرف کیٹیگرائز کیا ہے آپ لوگوں نے, اور ایز پر رول اور ایز پر ہائی کورٹ کی ڈائریکشن اور اس کے مطابق آپ نے اس کو فالو کیا ہے. تو کیا آپ سمجھتے ہیں اس کی وجہ سے کوئی نیگیٹیوٹی پھیلی ہے اور کوئی فرق پڑے گا آپ کے ووٹ میں؟ میرا نہیں خیال کوئی نیگیٹیوٹی. سب بندے کو ہم نے بلا کے ہم نے کہا, پھر اس کے یہ فیصلہ ہمیں مخالف گروپ نے دیا, اور ساتھ انہوں نے کہا کہ اس میں عمل درآمد کریں ورنہ ہم ہائی کورٹ جائیں گے. وہ اس چیز کو مانتے نہیں ہیں. دوسری بات ایک اور ہے, بٹ صاحب آپ میری زندگی سے زیادہ کا وقت آپ نے چیمبر میں گزارا. آپ کے ہاتھ کے لگے ہوئے پودے آج درخت کی مانند بن چکے, بہت بہت جگہ پہ آپ نے سرو کیا. مجھے آپ یہ بات بتائیں کہ آپ ان لوگوں کو کھڑا کرتے ہیں, آپ ان لوگوں کو سیٹ پہ بٹھاتے ہیں, آپ ان لوگوں کو دفتر دیتے ہیں, اس کے بعد ان کی آنکھیں بدلنا شروع ہو جاتی ہیں اور یہ لوگ اپنی ڈائریکشن بدل لیتے ہیں, اور اگلے سال آپ کے خلاف گروپ کھڑا ہو جاتا ہے اور آپ لوگوں کو لوگ آپ کو چھوڑ کے چلے جاتے ہیں. اس میں کبھی آپ نے اپنے پہ غور کیا کہ اس میں آپ میں کوئی غلطی ہے یا ان میں غلطی ہے؟ اس میں سمجھے ہماری بھی غلطی ہے, شاید فرد شناسی میں ہم لوگ تھوڑا سا ڈھیلے ہیں. لیکن 1 دفعہ 2 دفعہ 3 دفعہ 4 دفعہ 2 دفعہ وہ ایک بندے پہ ہے, دوسرے کی شناسی ہم کر سکتے ہیں. ایک بندے پہ کچھ ہمارے دوستوں نے کہا دوبارہ, حالانکہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ مومن ایک ہی دفعہ ڈسا جاتا ہے. میرا خیال ہے مومن تو اسی بھی اگاں پیچھا ہوئی ہیں تھوڑے سے, جڑے دوسری تیسری دفعہ ہم لوگ ڈسے گئے ہیں. تو کوئی بات نہیں, انشاءاللہ ہماری نیت ٹھیک ہے, ہماری نیت میں کوئی فطور نہیں ہے. ہم نے کوئی اپنی ذات کے لیے یہ الیکشن نہیں لڑنا, اپنے بھائیوں کے لیے نہیں لڑنا, اپنے بھتیجوں اپنے بیٹوں کے لیے لڑنا, صرف بزنس کمیونٹی کے لیے لڑنا ہے. اور یہی ہم باٹو لے کے آئے ہیں, جو اس اہل ہوگا اسے یہاں بٹھائیں گے. لیکن جو ابھی ہم نے ان کو بٹھایا ہے وہ ہمیں اس چیز کا بھی ہمیں علم ہو گیا ہے کہ کس طرح ہم لوگوں نے ان کو بٹھایا, اور جو ہمیں فیس کرنا پڑا وہ بھی ہم فیس کر چکے ہیں. تو انشاءاللہ یہ چیزیں ہم عبور کر چکے ہیں اور اس کو کور کر لیا ہم نے. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ. چیمبر کی الیکشن کی باتیں انشاءاللہ اپنے شہر میں جا کے ہوں گی. آج ایگزیبیشن کے لیے دوبارہ آپ کنگریچولیشن, آپ نے بہت اچھا ایونٹ کرایا اور آج لوگ اس کو انجوائے کر رہے ہیں. بہت شکریہ جی. میرے ساتھ اخلاق بٹ صاحب موجود تھے. تو جو آج کی لحاظ سے آج جو ایونٹ ہے گجرانوالہ چیمبر آف کامرس کا, اس کے اوپر گفتگو کر رہے تھے اور تھوڑی بہت ہم ان سے بات کی. ہم نے گجرانوالہ چیمبر آف کامرس کی اور اپنے شہر کی, اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے ان سے تھوڑی بہت سیاست کی بات کی, اور جو کہ چیمبر آف کامرس کی سیاست ہے, ہمارے شہر کی سیاست ہے. ہم نے اپنے بزنس مین کو اکٹھا کرنے کے لیے جو باتیں کی وہ ہم نے آپ تک سنائی. ابھی ٹائم تھوڑا سا زیادہ ہو چکا, ابھی میں
کوشش کروں گا کہ میں اپنا آج کا ویڈیو بند کرنے سے پہلے آپ کی بات کراؤں پریزیڈنٹ چیمبر گجرانوالہ آف کامرس سے، ان سے پوچھوں کہ آج وہ کیا بولتے ہیں، کیا کہتے ہیں، ان کے کیا ریمارکس ہیں آج کے لحاظ سے۔